بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے اور آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھیں، وہ پتن تھا۔ لکڑی اور پتھروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے وہاں سے لوگ کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے، لیکن ان کے سامنے مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رسد نہیں گزر سکتی تھی۔ عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔ انلس کی فوج کے 2 عہدیدار جو رات کو دیکھنے آئے تھے کہ کشتیاں شراب اور اناج لے کر آئی ہیں یا نہیں، صبح تک واپس نہ گئے تو ایک اور آدمی کو بھیجا گیا۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں رات کو اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے تو ایک تیر اس کے ایک طرف کے کندھے میں اتر گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس نے واپس جا کر اتنا ہی بتایا کہ پتن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اس اطلاع پر فوج کا ایک سوار دستہ بھیجا گیا جو پہاڑی علاقے سے نکلا ہی تھا کہ اس پر تیروں کا مہ برس پڑا۔ سوار تیر کھانے یا بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ موسیٰ نے اس مقام کے دائیں اور بائیں مزید فوج بھیج دی تھی۔ رات آئی تو ایک دوسری کے پیچھے 4 بڑی کشتیاں آئیں۔ پتن کے ساتھ لگیں تو ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک کشتی میں سینکڑوں بھیڑیں اور بکریاں تھیں۔ باقی کشتیوں میں آٹا، مکھن، گھی، دالیں، سبزیاں اور شراب کے ڈرم اور کنستر تھے۔ عبداللہ کے حکم سے یہ ڈرم اور کنستر دریا میں پھینک دیے گئے اور موسیٰ کو اطلاع دی گئی کہ یہ سامان اٹھوا کر اپنے کیمپ میں پہنچانے کا بندوبست کرے۔ 7-8 دنوں میں ہی مریدہ شہر میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ قحط جو ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا وہ شراب کا تھا۔ بھوک کا ذہن اور مزاج پر کچھ اور اثر ہوتا ہے، لیکن نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت باولے کتے جیسی ہو جاتی ہے۔ مریدہ کے لوگوں کی اور خصوصاً فوجیوں کی حالت ایسی ہی ہوئی جا رہی تھی۔ ان میں آپس میں لڑائی مار کٹائی کے واقعات زیادہ ہونے لگے تھے۔ شہریوں میں جوش و خروش ختم ہونے لگا تھا۔ مریدہ کی فوج نے پتن کو آزاد کرانے کے لیے 2 بار حملے کیے، لیکن موسیٰ نے پتن کا دفاع ایسا پختہ کر دیا تھا کہ دشمن موکی کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ایسی کوشش نہ کی۔ اب بتاؤ ایجلونا، ایک رات رازیلیوں نے پوچھا، کیا اب بھی لوگوں کا حوصلہ بڑھا سکو گی؟ ہاں، ایجلونا نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مقابلہ طاقتور دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں لوگوں میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ حقیقت کو دیکھو ایجلونا، رازیلیوں نے کہا، لوگوں کو فاقوں کا سامنا ہے۔ میں بہت کچھ سوچ کر بات کر رہا ہوں۔ مریدہ کو اب نہیں بچایا جا سکے گا۔ بھوکی رعایا باغی ہو رہی ہے۔ فوجی شراب مانگ رہے ہیں۔ رعایا کو بھوکا رکھ کر فوجیوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فوجیوں کو اب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ رات کو یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہمارے لیے رات کو دروازہ کھل جائے گا۔ جائیں گے کہاں؟ ایجلونا نے پوچھا۔ کیا کوئی ایسا شہر ہے جس پر مسلمانوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو؟ میں تمہیں فرانس لے جاؤں گا، رازیلیوں نے کہا۔ نہیں، ایجلونا نے کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا، رازیلیوں نے کہا، مسلمانوں کا سپہ سالار یا کوئی اور سالار تمہیں اپنی لونڈی بنا لے گا۔ یاد رکھو، لونڈی بیوی نہیں ہوتی، داشتہ ہوتی ہے، اور تم ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ آؤ ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ فرانس جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ ہم شاہی خاندان کے افراد ہیں، وہاں ہمیں عزت ملے گی۔ دولت جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایجلونا کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز کی جھلک بڑی صاف تھی۔ کیا تم مجھے کوئی جواب نہیں دو گی؟ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، ایجلونا نے جواب دیا۔ صبح ایجلونا گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلی تو لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔
کچھ دن پہلے تک لوگ اسے دیکھ کر میریدا کی آن پر جانے قربان کر دینے کے نعرے لگایا کرتے تھے، مگر اب وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ فوج باہر کیا کر رہی ہے؟ فوج حملہ کر کے محاصرہ کیوں نہیں توڑتی؟ ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر فوج کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، کھانے کو دو، ہم لڑیں گے۔ اور یہی شور و غل تھا جس کا سامنا ہر جگہ ایجیلونا کو ہوا۔ وہ جرنیلوں کے پاس گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ فوج کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ فوجی 2 تندرست گھوڑے مار کر کھا گئے۔ رازیلیو سے کہو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ دونوں جرنیلوں نے ایجیلونا سے کہا۔ ایجیلونا نے رازیلیو سے جا کر کہا کہ وہ شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دے دے۔ رازیلیو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تم فوج اور رعایا کا قتل عام کرانا چاہتی ہو؟ ایجیلونا نے کہا۔ مسلمان بھانپ لیں گے کہ ہماری فوج فاقہ کشی پر آ گئی ہے اور لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ حملہ کر دیں گے، پھر شہر میں آ کر گھوڑوں کو لوٹیں گے، جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور شہریوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ موریخو نے لکھا ہے کہ ایک جرنیل ہاتھ میں سفید جھنڈا اٹھائے قلعے سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 4 گھوڑ سوار محافظ تھے۔ موسیٰ بن نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ 2 سالار اس کے ساتھ تھے اور ترجمان بھی ساتھ تھا۔ موسیٰ نے اندلسی جرنیل کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ میریدا کے اس جرنل نے صلح کی جو شرائط پیش کی وہ بے معنی اور بے تکی تھیں۔ مورخوں نے تمام شرائط نہیں لکھی، صرف ڈاکٹر کوندے نے 2 شرائط لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ میریدا کی تمام فوج کو یہاں سے کہیں جانے کی اجازت دی جائے اور کسی کو جنگی قیدی نہ بنایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فوج کو کھانا دیا جائے۔ کیا شکست تمہیں ہوئی ہے یا مجھے؟ موسیٰ نے اندلسی جرنیل سے کہا۔ شرطیں میری ہوں گی، تمہاری نہیں۔ اگر میری شرطیں نہیں مانو گے تو تمہاری فوج ہمارے تیر کھائے گی، برچھیاں اور تلوار کھائیں گی اور زخم کھائیں گی۔ آپ کی شرائط کیا ہیں؟ جرنیل نے پوچھا۔ تمہاری تمام فوج ہتھیار ڈال دے، موسیٰ نے کہا۔ تمام فوج ہماری قید میں ہوگی۔ ہم نے 9 مہینے محاصرہ کیا ہے اور مسلسل جنگ جاری رہی۔ ہمارا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی قیمت لیں گے۔ شہر میں جتنا سونا ہے، خواہ سرکاری خزانے میں خواہ لوگوں کے گھروں میں، وہ سب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چونکہ تمہاری نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو۔ یہاں کے تمام بڑے حاکم یرغمال میں آئیں گے۔ واپس جاؤ۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ہتھیار الگ ڈھیر کر دو اور تمام حاکموں کو میرے پاس لے آؤ۔ اندلسی جرنیل چلا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی جرنیل جو پہلے آیا تھا پھر قلعے میں سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے کم و بیش 50 آدمی اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان سب کے لباس بتاتے تھے کہ یہ شہر کے بالائی طبقے کے لوگ ہیں۔ ان سب کو آپ یرغمال میں رکھ سکتے ہیں۔ جرنیل نے موسیٰ بن نصیر سے کہا، میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ عام جنگی قیدیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ سب اعلیٰ حاکم ہیں اور ان میں شاہی خاندان کے افراد بھی ہیں۔ فوج نے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، آپ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان یرغمالوں کو ہم عزت سے رکھیں گے، موسیٰ نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ یرغمالی کیوں مانگے ہیں؟ میں ایک جوان سال عورت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا، جرنیل نے کہا۔ اس کا نام ایجیلونا ہے۔ وہ شاہ روڈرک کی بیوی ہے۔ آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ خاتون پرستش کے قابل ہے، کیونکہ یہ تمہارے بادشاہ کی بیوہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ نہیں سپہ سالار، اندلسی جرنیل نے کہا۔ شاہ روڈرک کو تو معلوم ہی نہیں اپنی کتنی بیویاں پیچھے چھوڑ گیا۔ اس خاتون کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ میریدا کی فوج اور شہری جس بے جگری سے لڑے ہیں وہ اسی خاتون ایجیلونا کی بدولت تھا۔ اس نے شہر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لڑا دیا تھا۔ اگر رسد بند نہ ہو جاتی تو آپ اس شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہے اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ آپ شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔
ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں، ان عورتوں میں وہ کون سی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی سب عورتوں کے چہرے ننگے تھے، وہ ایجلونا تھی جس کے چہرے پر برقعے جیسا نقاب تھا۔ نقاب باریک تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوترا اور چال میں تمکینت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا، ایجلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، میں بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، موسیٰ نے کہا۔ ہماری دلچسپی پورے ان لس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہارے وقار کا پورا خیال رکھیں گے، تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈان پیسکل نے لکھا ہے کہ ایجلونا کے حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا تاثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ میریدا کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور ان کی روکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ میریدا کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط تھا ہی، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میریدا دارالحکومت تلیتا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا، کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی ان کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ ان کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں اور میلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی بطریق اعظم اس سے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی دربار لگا لیتے ہیں، ہم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بندوں کا کوئی دربار نہیں ہوتا، یہیں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ بطریق اعظم زمین پر بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری قبا پہن رکھی تھی، اس کے نیچے پتلون تھی، اس کے جوتے چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت کی جھلک تھی کہ ایک فاتح سپہ سالار جو ایک ملک کا گورنر یعنی امیر بھی ہے، زمین پر بیٹھ گیا ہے۔ اور اس تاثر میں یہ جھلک بھی تھی کہ بطریق اعظم اپنے آپ کو بادشاہ کی سطح کا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے وہ زمین پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، موسیٰ نے کہا۔ ہمارا طور طریقہ یہی ہے، جہاں کسی نے اپنی عرضداشت اور شکایات یا کوئی مسئلہ پیش آیا وہیں بیٹھیے اور کام نمٹا دیا۔ میں آپ سے کہوں کہ فلاں دن فلاں وقت محل میں دربار میں آ جائیں، میں وہاں ملوں گا تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے جہاں پکارو گے اور جب پکارو گے میں سنوں گا۔ اس فرمان کے بعد بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے رتبہ دے اور وہ اللہ کے بندوں کو
ملنے کے لیے جگہ اور وقت بتا کر ٹال دے۔ میں فرعون نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ تو اپنی قوم کے امام اور پیشوا ہیں۔ اگر آپ کی قوم کا کوئی ادنا آدمی بھی مجھے راستے میں روک لے گا تو میں رکوں گا اور اس کی سنوں گا۔ بطریق اعظم زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ خدائی احکام کے پابند نظر آتے ہیں۔ بطریق نے کہا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گرجوں کی بے حرمتی نہ ہو اور ہماری عبادت گاہ پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ حکم میں نہیں دوں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ جس قوم اور جس ملک کو فتح کرو اس کے مذہب اور اس کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، البتہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرو، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اخلاق کا نمونہ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پیش کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، لیکن میں یہ حکم دوں گا کہ عبادت گاہوں میں حکومت کے خلاف باغیانہ واز اور باتیں نہ ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ اور آپ کا کوئی پادری اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں ہوگی، موسیٰ نے کہا، اتنے دنوں سے یہ شہر ہماری سلطنت میں آ چکا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شکایت ملی ہے یا کوئی واقعہ سنا ہے کہ کسی مسلمان سپاہی یا حاکم نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو؟ نہیں۔ کسی مسلمان نے کسی گھر میں داخل ہو کر کوئی مطالبہ کیا ہو؟ نہیں۔ کوئی اور بد تہذیبی کی ہو؟ نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تبلیغ جو ہم کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا۔ آپ کے واز ہماری اس تبلیغ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کے لیے ایک اور حکم جاری کر رہا ہوں، کسی عیسائی یا یہودی لڑکی کو زبردستی راہبہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی عبادت گاہوں اور مذہبی اداروں میں کیا سلوک ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم اپنے ساتھ حکم نامی اور شاہی روب اور دبدبہ نہیں لائے۔ ہم ایک نظریہ اور طرز معاشرت لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کی زبانیں بند کرنے نہیں آئے، بلکہ خلق خدا کو زبان دینے آئے ہیں کہ وہ بولیں۔ ان میں اتنی جرت ہو کہ میں غلطی پر ہوں تو میرا ہاتھ روک دیں اور مجھے راہ راست دکھائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بطریق اعظم معلوم نہیں اور کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر کی باتوں نے اس کا ذہن خالی کر دیا۔ اسے متاثر کرنے کے لیے تو یہی کافی تھا کہ ایک فاتح سپہ سالار اور امیر اس کی بات سننے کے لیے جہاں تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بطریق اعظم اٹھا اور آداب بجا لا کر رخصت ہو گیا۔ والد محترم، ایک رات موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز اسے تنہائی میں کہہ رہا تھا، مجھے وہ لڑکی اچھی لگی ہے جسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کا نام ایجلونا ہے۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، موسیٰ نے کہا۔ اس باریک نقاب میں سے اس کا چہرہ بہت حسین نظر آتا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ اتنی ہی حسین ہو۔ میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا محترم والد، عبدالعزیز نے کہا، مجھے اس کی جرت اور بے باکی نے متاثر کیا ہے۔ انلس کے کسی جرنیل کو بھی آپ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی جس طرح اس نے بات کی تھی۔ میں نے اس کے متعلق یہاں کے جرنیلوں اور قلعے دار رائزلیوں سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ وہ بڑی ہی غیرت مند عورت ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کا ہر جرنیل، قلعے دار اور ہر بڑا حاکم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اس عورت نے سب سے کہا ہے کہ پہلے مریدہ کو بچاؤ اور حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک کے باقی شہروں کو بھی آزاد کراؤ۔ اس نے تو یہاں کے ہر مرد، عورت، بچے اور بوڑھے کے اندر حب الوطنی اور وطن پر مر مٹنے کا جذبہ اور عزم پیدا کر دیا تھا کہ کیا فوجی اور کیا شہری رات کو آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت گھوڑے پر سوار، ننگی تلوار لہراتی، فوج اور شہر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے۔ میرے عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں تمہیں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اسے اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ یہ شاہی خاندان کی عورت ہے اور ایک بادشاہ کی بیوہ ہے۔ تم جانتے ہو شاہی خاندانوں کے لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسل جو عورت کے بطن سے چلے وہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے۔ یہ تم خود دیکھ لو۔ ایجلونا کو مریدہ کے محل میں الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی یرغمالی عورت کو پریشان نہ کیا جائے گا۔ ایجلونا کے لیے تو الگ خادمہ بھی رکھی گئی تھی۔ ایک روز خادمہ نے اسے اطلاع دی کہ عرب کا ایک سالار اس سے ملنے آیا ہے۔
بوڑھا ہے یا جوان ہے؟ ایجلونا نے پوچھا۔ جوان ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ آپ کی ہی عمر کا لگتا ہے۔ اندر بھیج دو، ایجلونا نے کہا۔ عبدالعزیز اندر گیا تو ایجلونا کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھ ایک ترجمان کو لے گیا تھا۔ اس نے ترجمان کی معرفت ایجلونا سے پوچھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اور کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایجلونا نے اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں سپہ سالار کا بیٹا ہوں، عبدالعزیز نے کہا۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ ہیں اور اب امیر اندلس ہیں۔ ان کے بعد میں امیر اندلس ہوں گا۔ آپ کا میرے پاس آنے کا مقصد؟ اتنی بے رخی؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیا تم ابھی تک اپنے باپ کو ملکہ اندلس سمجھتی ہو؟ اندلس کی نہ صحیح، ایجلونا نے کہا، میں اپنے دل کی ملکہ تو ہوں۔ یہ ایسی سلطنت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو سالار، میں ایک بادشاہ کی بیوہ ہوں، شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرا رویہ ان عورتوں سے بہت مختلف ہے جن کی حیثیت مجھ سے کمتر ہوتی ہے۔ وہ تم جیسے سالاروں کی لونڈیاں اور کنیزیں بننے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور میں تمہیں لونڈی بنانے آیا ہوں نہ کنیز، عبدالعزیز نے کہا۔ تم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ ہی کی بیوی بنو گی۔ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت امیر ہوتا ہے۔ ان سب کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی ہے، لیکن ذہنیت بادشاہوں جیسی نہیں ہوتی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایجلونا نے پوچھا۔ ہاں، عبدالعزیز نے کہا، میں نے اپنے والد سے اجازت لے لی ہے۔ اگر تمہیں کنیز یا لونڈی بنانا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہ ہوتی، تمہیں ہم اتنے دن یہاں ملکہ بنا کر نہ رکھتے۔ کیا میں بیوی بنوں گی یا ملکہ؟ ایجلونا نے پوچھا۔ اگر نقاب ہٹا دو تو تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا، عبدالعزیز نے کہا۔ ایجلونا نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، پھر اس نے سر سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ عبدالعزیز نے اس جوان سال عورت کے متعلق جس سے بھی پوچھا تھا، اس نے پہلی بات یہی کہی تھی کہ اس عورت کی عمر 30 سال سے سال 2 سال کم ہے، لیکن 20 سال کی لڑکی لگتی ہے، اور اس کے حسن میں، جسم و ساخت میں ایسی کشش ہے کہ اسے پہلی بار جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے وجود میں جھٹکا سا محسوس کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا ہے۔ پھر اس عورت کے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا زرخرید غلاموں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ ایک اندلسی جرنیل نے عبدالعزیز سے کہا تھا کہ اس عورت کا حسن اور دلکش سراپا بہت ہی خطرناک ہے، اس نے راڈرک جیسے ظالم بادشاہ کو موم کر لیا تھا۔ عبدالعزیز نے جب ایجلونا کا چہرہ بے نقاب دیکھا تو وہ جیسے چونک پڑا ہو، دم بخود ہو جانا اسی کو کہتے ہیں۔ ایجلونا کے ہونٹوں پر تبسم تھا، اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ تم ملکہ بنو گی؟ عبدالعزیز کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ اس ملک کی ملکہ، میرے دل کی ملکہ۔ کیا باقاعدہ شادی ہوگی؟ ایجلونا نے پوچھا۔ نکاح ہوگا۔ ہاں، نکاح ہوگا، عبدالعزیز نے جواب دیا، اسلامی قانون کے مطابق۔ اور تم؟ میں اسلام قبول نہیں کروں گی، ایجلونا نے کہا۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح قبول کر لوں گی۔ عبدالعزیز کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایجلونا سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانی۔ عبدالعزیز کے زیادہ اصرار پر اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد وہ اسلام قبول کر لے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز نے یہ شرط قبول کر لی اور اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ ایجلونا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلے ہی روز عبدالعزیز کی شادی ایجلونا کے ساتھ ہو گئی۔ عبدالعزیز ایجلونا کے حسن سے ایسا مخمور ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت اس کے وجود میں مدغم کر دی اور جان نہ سکا کہ یہ عورت تھوڑے سے عرصے ہی بعد اسے ایسے انجام تک پہنچا دے گی کہ تاریخ لرز جائے گی۔ 1.5 سال پہلے موسیٰ بن نصیر نے میریدا جیسا ایک بڑا شہر اشبیلا فتح کیا تھا۔ وہاں کے شہری انتظامات، محصولات اور کاروبار سلطنت کے دیگر امور کے لیے عربی حکام کی ضرورت تھی۔ یہ کمی یہودیوں نے پوری کر دی تھی۔ یہودیوں کو 2-4 اہم رتبے دیے گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کی دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ 3rd کلاس شہریوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں کے ذریعے ان سے لے لیا جاتا تھا۔
انہیں فوج اور سرکاری محکموں میں گھٹیا درجے کی ملازمت دی جاتی تھی۔ ان پر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہودی لڑکی کسی پادری کو اچھی لگتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے راہبہ بنا لیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ حاکموں کا بھی یہی رویہ تھا۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کو اندلسی معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روڈرک کو شکست دینے میں طارق بن زیاد کی خفیہ مدد کی۔ صلے کے طور پر طارق نے جو شہر فتح کیے وہاں اعلیٰ رتبے یہودیوں کو دیے اور یہودیوں پر جو فالتو ٹیکس عائد تھے وہ ختم کر دیے اور انہیں اور بھی بہت سی مراعات دے دیں۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے انلس پر حملہ آور ہوا تو یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا کہ موسیٰ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہودی عیسائیوں کے خلاف مخبری بھی کیا کرتے تھے اور ان کی مخبری کی بدولت سازشوں کا انکشاف قبل از وقت ہو جاتا تھا۔ یہودیوں کے اس تعاون کے صلے میں موسیٰ نے بھی یہودیوں کو انتظامیہ میں اعلیٰ رتبے اور عہدے دے دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہودیوں سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہودی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی چک کر اگل دی تھی۔ یہودی کی یہ ابلیسیت بیدار ہو گئی۔ یہ چنگاری اشبیلا میں بھڑکی تھی۔ ایک مکان میں 2 یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا 4 یہودیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے تھے۔ ہمارا کام ہو گیا ہے، ایک یہودی ربی نے بات شروع کی۔ روڈرک کا تختہ الٹنا ہمارا مقصد تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مقصد پورا کر لیا ہے۔ اب ہمیں اپنے اصل مقصد پر آنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، یروشلم کو مراجعت۔ ہم نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس مقصد میں ہم عیسائیوں کو ساتھ ملا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری اصل ٹکر مسلمانوں سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یروشلم کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ جسے اپنا قبیلہ اول اور مسجد اقصیٰ کہتے ہیں وہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے۔ ہمیں واپس یروشلم جانا ہے۔ فلسطین ہمارا وطن ہے لیکن اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہم نے انلس میں عیسائیوں کی بادشاہت کو تباہ کرنا تھا۔ یہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کرا چکے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کی حکومت میں اعلیٰ رتبے حاصل کر لیے ہیں، اس لیے ان کی بڑی رگیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان دنیا میں پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلام بھی پھیل رہا ہے، اسے روکنا ہمارا فرض ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کام عیسائیوں کو ساتھ ملا کر کریں گے اور یہ کام خفیہ طریقوں سے ہوگا۔ انلس کو ہم اسلام کا قبرستان بنا دیں گے۔ یہودی جو سرتاپا فتنہ و فساد تھا، جس کی عیاری اور مکاری روز اول سے آج تک مشہور ہے اور جو جہاں گیا وہاں کے حکمرانوں کی آستین کا سانپ بنا، انلس میں وہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے اسے معاشرے میں باوقار مقام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا۔ اس وقت اشبیلا کا حاکم اعلیٰ اور قلعے دار دمشق کا رہنے والا ابی البقر تھا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانے لباس میں بہت غریب لگتی تھی، ابی البقر کے راستے میں آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ لڑکی ہاتھوں کے اشاروں سے ابی البقر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا فراق اٹھا اٹھا کر دکھاتی تھی، شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ ابی البقر نے اسے ٹالا نہیں۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے۔ اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ابی البقر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں 2-3 سیب اور دوسرے پھل رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے ایک سیب ابی البقر کو دیا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے۔ ابی البقر نے اس خیال سے سیب کو کھا لیا کہ یہ غریب لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور واپس چلی گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ابی البقر اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا کہ اس نے سر میں گرانی محسوس کی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ طبیب کو بلایا گیا۔
طبیب نے نبض دیکھی، تکلیف کی علامات سنی اور ابی البکر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کھایا ہے؟ طبیب نے پوچھا۔ ابی البکر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا۔ سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا، طبیب نے کہا، یا سیب پر کوئی زہریلا کیڑا پھر گیا تھا یا دھوکے میں زہر دیا گیا ہے۔ ابی البکر ملاقات کی ہر بات سن کر تڑپنے لگا۔ طبیب نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی۔ اس نے کسی اور کو اشبیلا کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ کسی بھی مورخ نے دوسرے حاکم اعلیٰ کا نام نہیں لکھا۔ امیر البکر کی وفات کے 2 دن بعد فوج کا ایک نائب سالار ایسی ہی یا اسی لڑکی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا کر مر گیا۔ 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو ایک مسلمان حاکم ایک گلی سے اکیلا گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی پیٹھ میں 3-4 بار خنجر مارا۔ صبح وہ گلی میں مردہ پایا گیا۔ ایک کے بعد دیگرے 2-2 3-3 دنوں کے وقفے سے 30 عربی حاکم مارے گئے۔ کوئی زہر خوانی سے مرا اور کوئی خنجر، برچی یا تلوار سے، ایک کو تیر لگا تھا۔ تمام تاریخوں میں تعداد 30 لکھی ہے۔ پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو مریدہ میں ان الفاظ میں اطلاع دی گئی۔ 30 چھوٹے بڑے حاکموں کی پراسرار موت بتاتی ہے کہ یہ سازش ہے جو شکست خوردہ عیسائیوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سازش کا ثبوت ہے کہ محصولات کی وصولی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ایک اور خطرناک خبر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو نہاتا رکھا جاتا ہے اور اسے مزدوروں جیسے کام کرائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بعض نے ہتھیار حاصل کر کے کہیں چھپا لیے ہیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بغاوت ہو جانے کا خدشہ ہے۔ یہودیوں نے ایسے خفیہ طریقوں سے عیسائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا تھا کہ شک صرف عیسائیوں پر ہوتا تھا۔ یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں ایک ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کے خلاف خفیہ سرگرمیوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑکیاں استعمال ہوتی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے سازش اور بغاوت کی اطلاع ملتے ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز سے کہا کہ وہ 700-800 سوار لے کر فوراً اشبیلا پہنچے اور بغاوت کو دبانا ہی نہیں، ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی ہے۔ سزائے موت سے کم سزا نہ دینا۔ موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، مجھے یہ شک بھی ہے کہ یہ فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا ہے۔ یہودی؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کے کہا، یہودی تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہودی یہودی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا کرتا بیٹا، موسیٰ نے کہا۔ یہودی کو تو اللہ نے بھی فتنہ پرواز قوم کہا ہے، تم نے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔